بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو نضرہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، یعنی جو آپ نے ایام منا میں دیا تھا، تو اس نے بتایا کہ اس خطبہ میں حضور نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ یاد رکھو، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر اور کسی سرخ و سفید رنگ والے کو کسی سیاہ رنگ والے پر اور کسی سیاہ رنگ والے کو کسی سرخ و سفید رنگ والے پر کسی طرح کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، تقوی اور صلاحیت وجہ ترجیح اور فضیلت ہے۔ کیا میں نے یہ اہم پیغام پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے بلند آواز سے عرض کی کہ ہاں اللہ کے رسول، آپ نے یہ پیغام اچھی طرح پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ایام حج کا بڑا محترم دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ذوالحج کا بڑا محترم مہینہ ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ مکہ کا بڑا محترم شہر ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تمہاری باتیں، تمہاری جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری آبرو اسی طرح قابل عزت اور حرمت ہیں جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والے ہیں۔ یعنی جس طرح ان کی بے حرمتی کا تم خیال بھی نہیں کر سکتے، اسی طرح لوگوں کی جانوں اور ان کے مالوں اور ان کی آبروؤں کی بے حرمتی بھی ناجائز ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا میں نے یہ اہم پیغام پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول، آپ نے پہنچا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو جو موجود ہیں ان تک بھی پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑھ چڑھ کر بھاؤ نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ موڑو، یعنی بے تعلقی کا رویہ اختیار نہ کرو۔ تو ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے، نہ اس کو شرمندہ یا رسوا کرتا ہے۔ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ دہرائے۔ انسان کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے اور اس کے لیے واجب الاحترام ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑے کا شرف نہیں پہچانتا، یعنی بڑے کی عزت نہیں کرتا۔ حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بال پراگندہ اور غبار آلود ہوتے ہیں، یعنی بظاہر معمولی نظر آتے ہیں، دروازوں پر سے ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر وہ قسم کھا لے کہ ایسا ہو جائے تو خداوند تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ حضرت حارثہ بن واہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا جنت میں بسنے والوں کے متعلق میں تمہیں کچھ بتاؤں؟ ہر وہ کمزور جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، مگر جب وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کے نام کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے، اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو دوزخ میں رہنے والوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہر سرکش، خود پسند، شعلہ مزاج، متکبر دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ سرکشی، خود پسندی، شعلہ مزاجی، تکبر، یہ سب دوزخ کا ایندھن ہے۔ حضرت ابو الروا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کمزوروں میں مجھے تلاش کرو، یعنی میں ان کے ساتھ ہوں اور ان کی مدد کے لیے تم میری رضا حاصل کر سکتے ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ کمزوروں اور غریبوں کی وجہ سے ہی تم خدا کی مدد پاتے ہو اور اس کے حضور سے رزق حاصل کرتے ہو۔ پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عملوں میں کون سا عمل افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور اس کے راستہ میں جہاد کرنا۔ پھر میں نے پوچھا، قربانیوں میں کون سی قربانی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، ان جانوروں سے جو مالک کو زیادہ پسند ہو، زیادہ قیمتی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، کسی کام کرنے والے کی مدد کر، یا اناڑی جو اپنا کام اچھی طرح نہیں کر سکتا اس کا ہاتھ بٹا۔ پھر میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر میں اس کام کو بھی پوری طرح نہ کر سکوں؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچ، کیونکہ یہ بھی تیری طرف سے ایک طرح کا صدقہ ہے اور تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ چند باتیں انسان کی روحانی ترقی کے لیے، سکون قلب کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔